سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے مبارک ذکر کے حوالے سے عرض کیا جا چکا کہ کلام پاک میں اللہ رب العزت نے سب سے زیادہ جس اولو العزم پیغمبر اور نبی کا ذکر فرمایا ہے کلام پاک میں، وہ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ذات مقدسہ ہے۔ مولا تبارک و تعالیٰ نے کلام پاک میں متعدد مقامات پر حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی مبارک ذات کو یاد کرنے کا حکم فرمایا اور آپ کی سیرت کے تذکرے فرمائے ہیں۔ جس طرح یہاں پر باضابطہ امر کا صیغہ ہے وَاذْكُرْ اور یاد کر، ابراہیم علیہ السلام کو کتاب میں فی کتاب ابراہیم، دیگر مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے مقام پر وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ کہہ کر ابراہیم ربہ بکلمات کہہ کر حکم فرمایا، اور اس وقت کو یاد کرو جبکہ ابراہیم کے رب نے ابراہیم کو چند باتوں سے آزمایا۔ کلمہ اذ کے تعلق سے بھی ذکر کیا گیا کہ مفسرین نے اس کے معنی اذکر کے بیان فرمائے ہیں۔ اذکرو یاد کرو اس وقت جبکہ ابراہیم کے رب نے ابراہیم کو چند باتوں سے کہتے خدا سے کلام کہ مولا تبارک و تعالیٰ نے یاد کرنے کا حکم فرمایا ہے کلام پاک میں۔ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل علیہ السلام کے مبارک و نورانی تذکرے اور کی زندگی کے متبرک واقعات کو بیان فرمایا، تو قصوں کو بیان فرمایا، اور قصے یقینی طور پر احسن القصص میں سے آتے ہیں، بہترین قصے جن کے تعلق سے رب تبارک و تعالیٰ نے کلام پاک میں بیان فرمایا۔ اپنے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کو مخاطب فرما کر نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک، کہ ہم آپ پر بہترین قصے بیان فرماتے ہیں۔ اے حبیب، ہم آپ پر بہترین قصوں کو بیان فرماتے ہیں۔ یقینی طور پر انبیاء علیہ السلام کے مبارک و نورانی قصے احسن القصص پر بہترین قصے ہیں، جن کے تعلق سے مولا تعالیٰ کا واضح طور پر ارشاد و اعلان ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی دعوتی سرگرمیوں کو کہ اللہ رب العزت کی وحدانیت، اس کی الوہیت اور اس کی عبادت کی طرف لوگوں کو، مخلوق خدا کو، اللہ کے بندوں کو بلانے کی جو کچھ سعی، کوششیں، کاوشیں اور جو کچھ طریقہ کار کو حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اختیار فرمایا ہے، اس کا تذکرہ رب تبارک و تعالیٰ نے ایک کو وہ کہ گزشتہ جس کے تعلق سے عرض کیا گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان معبودان باطل، ان خود لوگوں کے خود تراشیدہ خداؤں کو جو لوگ پرستش کرتے تھے، اپنے ہاتھوں کے بنائے ہوئے معبودان باطل کی پرستش اور عبادت کیا کرتے تھے،
ان کی افہام و تفہیم کے لیے، ان کو سمجھا بجھانے کے لیے، ان کے اللہ رب العزت کی الوہیت کی طرف، اس کی وحدانیت کی طرف، اس خدا قدیر و جبار کی عبادت کی طرف بلانے کی جو حکمت عملی آپ نے اختیار فرمائی تھی، اس کا نتیجہ انجام کار جو کچھ ہوا اس کے تعلق سے عرض کیا گیا کہ جھوٹے خداؤں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس تنہائی کو غنیمت جانتے ہوئے، استفادہ کرتے ہوئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان جھوٹے خداؤں کو توڑ کر رکھ دیا اور انہیں سمجھانے کی کوشش فرمائی کہ یہ جھوٹے خدا تمہارے اپنے تراشیدہ، تمہارے اپنے بنائے ہوئے ہیں، انہوں نے تمہیں نہیں بنایا بلکہ تم ہی نے انہیں بنایا ہے، اور یہ بالکل عاجز ہیں، یہ خود محتاج ہیں، نقل مکانی کے ایک مقام سے دوسرے مقام کو منتقل انہیں ہونا ہو تو یہ خود سے نہیں ہو سکتے بلکہ تمہارے محتاج ہیں، یہ تمہیں ان کو ہٹا کر دوسرے مقام پر منتقل کرنا پڑتا ہے۔ میں کہتا ہوں آپ نے جو کچھ کیا، صرف نظر اس کی کہ قوم سمجھے نہ سمجھے، مانے نہ مانے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہ بادشاہ وقت اور پوری رعایا اور قوم کی جانب سے دہکائی ہوئی، لگائی گئی اور دہکائی گئی اس آگ کے حوالے کیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے عزم و استقلال، صبر اور استقامت کی ایسی بے نظیر مثال آپ نے قائم فرمائی۔ اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے آپ نے سب کچھ گوارا کیا، برداشت کیا، اور رب کی مرضی کے حوالے اپنے آپ کو مولا تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے تابع کر دیا، مرضی کے حوالے کر دیا۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے خود اس آگ کو حکم فرما کر اسے گلستانے میں تبدیل فرما دیا، باغیچے میں تبدیل فرما دیا، جو انتہائی آپ کے لیے خوشگوار، راحت اور سکون کا اور تسکین کا باعث بنی، بغیر کسی غضب اور تکلیف کے۔ مولا تعالیٰ کا فرمان ہوا، خود اس آگ کو الہامی حکم کہتے ہیں اس کو، مولا تبارک و تعالیٰ نبی کی جانب ارشاد فرماتا ہے، کچھ نبی کو حکم فرماتا ہے تو وحی ہوتی ہے کہ رب نے نبی کی جانب وحی فرمائی، اللہ نے نبی کی جانب وحی فرمائی، یہ وحی ہو۔ نبی سے ہٹ کر دیگر مخلوق، اولیاء، اللہ کے مقرر بندے ہوں یا دیگر مخلوق ہوں، اس طرح سے آپ کو مولا تعالیٰ کا حکم ہوا، ٹھیک۔ اور اسی طرح سے کلام پاک میں اور دیگر اشیاء کے چیزوں کے ذکر ہیں جن کو رب تبارک و تعالیٰ نے براہ راست حکم فرمایا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ کلام ہوا، اس سے رب نے کلام فرمایا، تو اسے الہام کہا جاتا ہے۔ مولا تبارک و تعالیٰ نے وہ الہام فرمایا، آپ کو حکم فرمایا کہ آپ ٹھنڈی ہو جاؤ ابراہیم پر سلامتی کے سامان کے ساتھ، عافیت و سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جائے۔ وہ نتیجہ ہوا تھا۔ اس طرح کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو دعوت اللہ، جو کچھ سرگرمیاں ہیں، جو انداز آپ نے اختیار فرمایا، جو مکالمات قوم کے ساتھ، جو کچھ مکالمات ہوئے، آپسی ڈسکشن، گفتگو اور کلام کا جو تبادلہ ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اور قوم کا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اور آپ کے چچا آزر کا، جو کچھ تبادلہ کلام کا تبادلہ ہوا، ایک دعوت کے کام کے سلسلے میں اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت و الوہیت کی طرف حضرت ابراہیم اپنے اس فریضہ منصب نبوت کو
ادا کرنے کے لیے آپ کی سعی کوششیں جاری و